انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے اشعار دلوں کو چھونے والے اشعار ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان رگے باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینے ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہی انداز مسلمانی ہے، حیدر فقری ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے ثریا پہ مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، سب چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ مقام زمانے صحابہ والے مل جائے، سب چاہتے ہیں امام بخاری کی طرح میں بن جاؤں، سب چاہتے ہیں امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل بن جاؤں، لیکن پہلے ویسا دل تو لاؤ، پہلے ویسا علم تو لاؤ، پہلے ویسا عمل تو لاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی قرآن، یہی مقدس کتاب ہر زمانے میں رہا، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی، اور اسی کتاب پر عمل صحابہ نے کیا، اس کتاب پر جب عمل کیا گیا تو ہمارے نبی کے چاہنے والوں کو زمین پر حکومت کیسے قائم کی جائے، ہم دشمن دین سے کیسے نپٹے، مقابل اگر دشمن آ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تعلیم نے ان کی رہنمائی کی، کیونکہ ان کے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ، قرآن سمجھنے کا شوق اور قرآن سے سچی محبت تھی۔ ایک ایک تعلیم کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے تھے، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرتے تھے، اور قرآن کی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کی بالکل جد و جہد کیا کرتے تھے کہ نہیں، یہ قرآن کا فرمان، یہ نبی کا فرمان، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ ایک مسلمان کے سامنے جب نبی کا فرمان آ جائے، ایک مسلمان کے سامنے جب قرآن کی آیت شریفہ آ جائے، تو ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کہیں اور تاکے جھانکے، بلکہ اس کو قرآن آیت کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ یہی قرآن ہے، اسی قرآن پر جب ہمارے نبی نے اس کا اعلان کیا، صحابہ نے عمل کیا، تو وہ مقدس مقام جہاں پر صحابہ کو قتل عام کیا گیا، جہاں پر سمیہ کے ٹانگوں میں گھوڑوں کی زینے باندھ کر دوڑائے گی، سمیہ کے دو پٹ ہو گئے، وہ زمین جہاں پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں سرائیاں پھیری گئی، چٹائیوں میں لپیٹ کر چچا نے دھواں دیا، وہ زمین جس کو مسلمانوں کے صحابہ کے خون سے بالکل سینچ دیا گیا، وہ زمین جہاں پر صحابہ کو شہداء ابی طالب کے اندر قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑی، لیکن وہی مسلمان، وہی نبی کے چاہنے والے جب اس قرآن کی مقدس تعلیم پر عمل کرتے ہیں تو پلٹ کر وار کیا جاتا ہے، ایک زمانہ بیک کیا جاتا ہے، اس زمین سے جہاں پر نبی کو نکالا گیا، اس مقام سے جہاں سے صحابہ کو نکالا گیا، اس مقام سے جہاں پر صحابہ کا جینا دوبھر کیا گیا، جب صحابہ نے اپنا رشتہ نبی سے جوڑا، نبی کے فرمان کو اپنے گلے کا جب جھومر بنایا، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھا، قرآن سے رشتہ جب مضبوط کیا، تو دوبارہ پلٹ کر کے مکہ کے اندر مسلمانوں کی حکومت آتی۔ میں تھوڑی سی بات کی وضاحت کر دوں، سن 6 ہجری کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی 1400 جانثار صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو ذرا عمرہ کر کے آ جاتے ہیں۔ عمرہ
کرنے کے لیے نکلے، راستے میں مشرکین نے روک دیا، کہا تمہیں اس سال مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہوگا یہ کہ جاؤ، آئندہ جب ہم تمہیں کہیں گے تب یہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے آنا، تب تمہاری انٹری مکہ کے اندر ہوگی، ورنہ اس سے پہلے اس سال تمہیں انٹری کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر! 1400 صحابہ، لیڈر نبی کائنات، اگر ایک اشارہ مل جائے تو کسی کی ماں نے اتنا دودھ نہیں پلایا کہ ان جانشاروں کے سامنے ٹک سکے۔ ہمارے صحابہ تو وہ کنے تنا سوچوں پر بھاری، ان کا ایمان ایسا بڑا سا بڑا پہلوان بھی ان کا سامنا کرنے کے لیے پیشاب کر دیا کرتا تھا۔ ان کی جرأت ایمانی، ان کی بہادری، ان کی قوت، ان کی طاقت اتنا زیادہ، لیکن اصول اور ضابطے میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے روکا اس سال تمہیں مکہ کے اندر انٹری کرنے کی اجازت نہیں، داخلے کی اجازت نہیں، سارے شرائط مکمل کیے گئے۔ دیکھو ایک لیڈر ہے، داخل ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، مقصد صرف عمرہ کرنا نہیں، اس سے بھی بڑا ہمارا مقصد ہے۔ سب سے بڑے مقصد پر انسان کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہنے لگے، اے میرے صحابہ چلو اس سال یہ صلح نامہ طے کر لیا جاتا ہے کہ اس سال ہم مسلمان عمرہ کرنے کے لیے مکہ کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام مایوسی کے عالم میں مدینہ کی جانب پلٹ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے، 1400 صحابہ کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ وہ زمین جس کے بارے میں نبی کریم نے کہا تھا، اے اللہ اس زمین کی یادیں مجھے سونے نہیں دیتی ہیں، ایسا لگتا ہے میرا دل اسی مکہ کے اندر بسا ہوا ہے۔ اے اللہ آج یہ کون سا دن آ گیا، اس بستی کے رہنے والوں نے ہمیں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ والوں، ہمارے نبی 1400 صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے جا رہے، ظالموں نے روک دیا، نہیں اس سال تمہیں مکہ کے اندر انٹری کرنے کی اجازت نہیں، اس سال تم یہاں سے واپس چلے جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ سن 8 ہجری کے اندر ہی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشار صحابہ کو لے کر مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ارے مشرکین کی ہوا اکھڑ گئی، جنگ ہوئی، بس ذرا سی توسیع میں بحث ہوئے، اس کے بعد دشمن دین نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، کہا ہے نبی لے جاؤ، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ تمہارے قوت ایمانی کے سامنے ہم مقابلہ کر سکیں۔ کوئی جنگ نہیں، مکہ فتح ہوا بنا لڑائی اور جھگڑے کے، بس تھوڑا سا تو میں نے تھوڑی سی بحث ہوئی، پھر مشرکین مکہ نے سرنڈر کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا وہاں پر 360 بت نصب کیے گئے تھے، 360 بت رکھے گئے تھے۔ اللہ کے رسول کلہاڑی اٹھاتے ہیں، ایک ایک بت کو توڑتے ہوئے جاتے ہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے دنیا والوں سنو، اے معبودان باطل تم بھی سنو، تمہارے اندر اگر اتنی طاقت ہے کہ تم اپنے ماننے والوں کو بچا سکتے ہو تو آج یہ محمد تمہاری دھلائی کرتا ہے، تمہارا ستیاناش کرتا ہے۔ اگر تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ کر کے بتاؤ۔ کلہاڑی اٹھایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ والی آیت شریفہ اللہ کے نبی پڑھتے گئے، مکہ کے اندر موجود سارے معبودان باطلہ کو توڑتے ہوئے چلے گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ابھی مکہ کے اندر بتوں کا صفایا کیا ہی جا رہا تھا، اتنے میں اذان کا وقت ہوتا ہے۔ اب وہ مشرکین کی جگہ جہاں پر
پر اللہ کے علاوہ معبود کی پرستش کی جا رہی تھی, جہاں پر مخلوقوں کو عالم الغیب سمجھا جاتا تھا, جہاں پر مخلوقوں کی عبادت کی جاتی تھی, جہاں پر معبودان باطلا سے لڑکا لڑکی مانگا کیا کرتے تھے, جہاں پر معبودان باطلا کو روزی دینے والا تصور کیا جاتا تھا, آج اس خانے کعبہ کے اندر ان معبودان باطلا کو توڑ دیا گیا. اذان کا وقت ہوا, نماز کا وقت ہوا, پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا, اے بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے نعرے تکبیر بلند کر دو, اذان کے کلمات بلند کر دو. میرے عزیز ساتھیوں, سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی چھت پر چڑھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے تو باقی جگہوں پر ہم بھی مسجد بنا سکتے ہیں. قرآن سے اگر ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے, قرآن نے بتایا دشمن مقابل ہے, ہم گھس سکتے ہیں, لڑ سکتے ہیں, داخل ہو سکتے ہیں. ارے 313 نے ہزاروں کے ناکوں سے چبوایا تھا اور آج تو 1400 لوگوں کی تعداد تھی, ان کی ایسی کی تیسی کر ڈالتے صحابہ کرام. لیکن نہیں, ہر بڑے آدمی کی نگاہ چھوٹی چھوٹی غوروں پر نہیں, بڑے بڑے منزلوں پر نگاہ ہوا کرتی. اللہ علیہ وسلم وہاں پر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہ رہے. صحابہ آپ کے جانثار جاگے دینے والے تھے. دشمن سامنے آیا, قدم کو پیچھے ہٹایا, وقت آئے گا تو بیٹا ہم تم سے ضرور نپٹیں گے. وقت کا انتظار تھا, معاہدے کو کسی نے توڑا, موقع ملا, صحابہ نے چڑھائی کر دی. اور سن 8 ہجری کے اندر جس مکہ کی شہر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو توحید کی دعوت بلند کرنے کی وجہ سے لہو لہان کر دیا گیا تھا, ابو بکر کو مار مار کر بے ہوش کر دیا گیا تھا, آج اسی صحن کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود. کتنی خوشی رہی ہوگی جس زمین پر تمہارا خون بہا ہو, آج اگر اس زمین پر تمہارا گھر بن جائے تو کتنی خوشی ہوگی. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں ہمیں اسلامی حکومت دنیا کے اندر قائم کرنا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خام ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. کہتے ہیں دنیا میں اسلامی حکومت قائم کرنا ہے. ارے اسلامی حکومت اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو اسلام پیدا کرنے والے کو پہلے نمبر پر فالو کرو. اسلامی حکومت اگر قائم کرنا چاہتے ہو تو رب کائنات نے اسلام پھیلانے کے لیے جس عظیم شخصیت کو اس دنیا دار فانی کے اندر بھیجا ہے, اس عظیم شخصیت کو فالو کرو. اگر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو حسنین کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, ان کی سیرت پڑھو کہ اس مکہ پر اسلامی حکومت کیسے قائم ہوئی. اس دور میں تو کوئی تھا نہیں, صحابہ تھے, نبی کریم تھے, تو جس چیز پر عمل کر کے نبی اور ان کے صحابہ نے اسلامی حکومت مکہ کے اندر قائم کی, اگر اسلامی حکومت قائم کرنا تو انہیں چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا. بہت افسوس ہوتا ہے لوگ اسلامی حکومت قائم کرنے کی بات کریں گے اور فالو امتی کو کریں گے. جس امتی کے ماننے والے ہزاروں فرقوں میں بٹے ہوئے, ارے جب ایک امام پر یہ مسلمان اکٹھا نہ ہو سکے تو پوری دنیا کیسے اکٹھا ہو سکتی ہے. اللہ کی قسم اگر اتحاد ہو سکتا ہے, اگر مسلمان ایک پلیٹ فارم کرا سکتے ہیں تو وہ ذات صرف نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس کے علاوہ اگر یہ دنیا والے چاہے قرآن لے کر بولے یا بخاری شریف سر پر رکھ کے بولے, اگر کوئی کہے فلاں امام پر پوری دنیا جا ہو سکتی ہے, سب سے بڑا مکار, سب سے بڑا فراڈ, سب سے بڑا جھوٹا, سب سے بڑا دھوکے باز ایسا ہی عالم دین ہو سکتا ہے.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کو لازم پکڑو۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ، میرے عزیز ساتھیوں، مکہ کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کی برکت، اللہ کے رسول پہ ماننے والوں نے جب قرآن کو فالو کیا، وہ زمین جہاں ذنیرہ کی آنکھوں میں دشمن دین نے سلائیاں ڈال کر ذنیرہ کی آنکھوں کو پھوڑ دیا تھا، لیکن وہ صحابہ کرام جب قرآن پر عمل کرتے ہیں، اس کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو جب فالو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے اندر اسلامی حکومت قائم کر دی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن بڑی عظیم کتاب ہے۔ اگر ہمیں قرآن کا مقام سمجھنا ہے، اس کی عظمت کو اگر بیان کیا جائے تو زندگیاں بیت جائیں۔ قرآن کریم کا مقام کوئی مکمل طور سے بیان کر ہی نہیں سکتا ہے۔ جنات، اللہ کوئی فیصلہ کر رہا، یہ سنتے، ایک سچ بات سن لیتے، اب اس میں جو جنوں کے پجاری عامل ہوتے تھے ان کے پاس آتے تھے اور ایک سچ میں 1000 جھوٹ ملا کر عامل کو بتاتے، اور عامل اپنے پاس آنے والے انسان کو پٹی پڑھاتا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ سارا سننے سنانے کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ کافی دن گزر گیا، ابلیس کہنے لگا ان کا نانا کہ اے میرے نواسو، اے میرے پوتو، اتنا دن ہو گیا تم لوگ آسمان سے کوئی خبر کیوں نہیں لا پاتے؟ سب حیران ہے کہ ابھی تک ہم آسمان پر جو فیصلہ ہوتا تھا وہ سن لیتے تھے، تو حقیقت ہی میرا نانا ابلیس کہہ رہا ہے تو کچھ تلاش و بسیار کرنی چاہیے۔ ابلیس نے کہا ہے میرے چیلو، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، کچھ لوگ طائف میں چلے جائیں، کچھ لوگ یمن میں، کچھ لوگ شام میں، کچھ لوگ مدینہ میں، کچھ لوگ مکہ کے گلیوں میں پھر لو اور سنو، دیکھو کیا معاملہ ہے، آخر یہ آسمان کی خبر ہم سے روک کیوں دی گئی، ہم سن کیوں نہیں پاتے؟ یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، قرآن کی تعلیم چھپانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے۔ پھیلے کس لیے؟ تاکہ اندازہ لگائیں، پتہ لگائیں، خبر لگائیں کہ ہم آسمان کی باتیں کیوں نہیں سن پا رہے۔ سب لوگ پھیل گئے۔ اب ایک وادی جس کو نخلا کہا جاتا ہے، کچھ جنوں کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ 7 لوگوں کی ٹیم تھی، یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتے۔ بہرحال جنوں کی ایک جماعت ادھر بھی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر، عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جن تھوڑا قریب ہوئے تو ان کے کانوں میں آواز آئی، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ذرا رکو رکو یار، کچھ تو آواز آ رہی ہے۔ تو وہ لوگ چپ ہو گئے۔ یستمعون القرآن، ایک ہوتا ہے سمیا، مطلب سننا، چاہے برابر سنائی دے یا نہ دے، ایک ہوتا ہے استماع، بغور سننا، پوری دنیا سے اپنی نگاہ نظر کو کاٹ کر جو بات سامنے اسی پر دل و جان لگا کر کے سننا، ایسی صورت میں استماع کا لفظ آتا ہے۔ تو جنوں نے ایک دوسرے سے کہا یستمعون القرآن، سب لوگ خاموش ہو جاؤ، زبان بند کر لو، غور سے سنو، کسی کی زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ سب لوگ کان لگا کر کے غور سے سننے لگے۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور وہ جن اور شیطان قرآن کی آواز سنتے بالکل خاموش ہو گئے۔ ارے یہ تو ہم دھوکہ دھڑی دینے والے مسلمان ہیں کہ اگر تلاوت کی جائے تو آدھے لوگ پیچھے بیٹھ کر کے موبائل چلاتے، اور ہر تو تب ہے ہمارا نوجوان مسجد کے ہی بغل میں بیٹھ کر گالیاں بکتا ہے۔ یہ مسلمان ہے، اور یہاں دشمن جنات، غیر مسلم جنات، شیطان جنات، یہاں عالم یہ ہے
نبی کی تلاوت سنتے ہیں تو ایک دوسرے کو خاموش کراتے ہیں، یستمعون القرآن، تو سب لوگ خاموش ہو جاؤ، چپ جاؤ، کوئی کچھ نہیں بولے گا، ذرا سننے دو کیا بات ہے۔ سارے جنات بغور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگے، سنتے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز اللہ کے نبی نے پوری کر لی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب جنوں نے پورا قرآن مکمل طور سے عشاء میں سن لیا تو جن کہنے لگے آمنا بہ، اے اللہ ہم اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن ہے، جنوں نے جب قرآن سنا تو وہ بھی ایمان لے آئے، لیکن آج ہمارا دل ہے بالکل بڑھا ہوا ہے، ہمیں تو گانا سننے میں مزہ آتا ہے، جب تک ہم گانا نہ سنیں ہمیں نیند نہیں آتی ہے۔ انہوں نے جب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا تو وہ لوگ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، قرآن کریم پڑھتے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور اگر پڑھا جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب دیکھو رمضان آئے گا انشاءاللہ، دیکھنا کوئی 3 دن میں قرآن کا جنازہ اٹھا دے گا، سوگ منائے گا، 27 دن سوگ منائیں گے، 3 دن میں روکے چلے جائیں گے۔ کوئی اتنا رفتار سے کسی کی نگاہ صرف ہوگی قرآن ختم ہونا چاہیے، قرآن ختم ہونا چاہیے۔ یہاں حالت یہ ہے، نبی کریم کی قرات کا عالم یہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ذرا آپ بتا دیں حضور پاک قرآن کی تلاوت کیسے کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اس ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر بتایا، کہاں سنو ہمارے حضور ہمارے نبی رحمت قرآن کی تلاوت ایسے کرتے تھے۔ کیسے؟ تو آپ نے پڑھ کر بتایا، خوب بہتر انداز میں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سے پڑھا کرتے تھے۔ خوراک تو پڑھتے ایسا ڈھول بجا رہے ہیں، ترکے اور پر ایک دوسرے کو پر آواز ٹچ ہو رہی، کچھ بھی پتا نہیں۔ نمازیوں کی نماز میں مزہ نہیں، امام قرات کرتا ہوں اس کو بھی ہمیشہ گھڑی حقیقت کہتا ہوں کیونکہ 2016 سے جڑا ہوں۔ ارے امام صاحب کی 90% نگاہ اسی میں رہتی ہے، کہیں ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا، مسلم کیا تو نہیں رہے، کیا کریں گے؟ جب ریاکاری پہ اتارو ہیں آپ تو امام صاحب کتنا تقویٰ بڑھا رہے ہیں۔ ارے سلو پڑھاؤ تو 72 بار وہ کھکھارتے ہیں، آپ کھانستے ہیں، اور ذرا لیٹ ہو جائے امام صاحب آج قرات لمبی ہو۔ نماز کو نماز رہنے دیجیے، قرات کو قرات رہنے دیجیے۔ جنازہ پڑھانے والے غیر مسلم موجود، وہ قرآن کا جنازہ نکالتے، جلاتے، پھاڑتے، پھینکتے، کچھ بھی کرتے، کم سے کم آپ مسلمان ہو۔ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھو، جنازہ مت پڑھو۔ حبر صبر ایسا لگتا ہے کہ سوکھا ہوا مادہ پانی ملا کے اس کو جو ہے اینٹ بیٹھ رہے، پورا جنازہ نکال دیا گیا۔ یہاں عالم یہ نبی نے قرآن کی تلاوت کی تو واقعی نخلا کے اندر جنوں نے قرآن سن کر ایمان لے آئے۔ آج ہماری تلاوت سن کر کے لوگ گالیاں دیتے۔ یہ عالم اتنا ہی نہیں، وہ جنوں کا معاملہ تو سنو، وہ لوگ وہاں سے سننے کے بعد اپنی بستی میں جاتے ہیں، ابلیس کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، اے جنوں کی جماعت، ہمارے نانا ابلیس، تم سارے کے سارے لوگ ایمان لے آؤ۔ ہم لوگ جو تحقیق کرنے کے لیے گئے تھے، جس خبر کی تفتیش میں ہم لوگ گئے تھے، ہم نے ایسی خبر سن لی ہے کہ اس خبر نے ہمیں ایمان قبول کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ابلیس کہنے لگا، اس کے دوسرے چیلے کہنے لگے آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ جنوں کی جماعت جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم اس نبی پر ایسا قرآن
अल्लाह ने नाजिल किया, ऐसा कलाम अल्लाह ने नाजिल किया, वमन ला युजिब दाई अल्लाह फलैसा बिमुजिदिन फिल अर्दि वलैसा लहू मिन दुनिही औलिया उलाइका फी ज़लालिम मुबीन। ऐसा कलाम नाजिल किया, अगर उस कलाम पर ईमान नहीं लाओगे और इस नबी को अगर तुम नबी नहीं मानोगे तो तुम सारे के सारों को अल्लाह जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। कुरान सुने, शैतान भी इस्लाम का दाई बन गया, इस्लाम का मुबल्लिग बन गया। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। ऐ अल्लाह वालों, नबी के जमाने में यही कुरान है, सहाबा के जमाने में यही कुरान है, नबी के जमाने में इसी कुरान को पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, आज भी इसी जमाने में यही कुरान मौजूद है। लेकिन आखिर क्या वजह है? वहां पर जिन लोगों ने कुरान को समझा, मक्का पर हुकूमत इस्लामी कायम कर दी। आज क्या वजह है कि आज के लोग इसी कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बाप की अपनी हुकूमत अपने घर में भी नहीं चलती है। यही कुरान है, वहां पर जिन्होंने सुना इस्लाम कबूल कर लिया, आज हर 2 किलोमीटर के अंदर एक मस्जिद मौजूद है, और तो और छोड़िए आज हर 300 मीटर के अंदर एक मस्जिद मौजूद है, लेकिन इन मस्जिदों की तिलावत हमारे दिल पर कुछ भी असर नहीं कर रही है, कुछ भी असर नहीं कर रही। इसका मतलब ये, कहीं तो चोर है, कहीं तो कोई कीड़ा दिल पर बैठा है और उसको ढूंढने की जरूरत है। अल्लाह अकबर। आखिरी बात मेरे अजीज साथियों, वक्त बिल्कुल हो चुका है, आखिरी बात मैं पेश करके अपनी बात खत्म करता हूं। दरअसल आज के मौजू में मैं ये बताना चाहता हूं कि मुसलमानों, तुम चाहे अपने घरों में अपनी हुकूमत कायम करो या अपने जिले में इस्लामी हुकूमत कायम करो या देश में या दुनिया में कहीं भी अगर तुम इस्लामी हुकूमत कायम करने का इरादा रखते हो तो सबसे पहले अपने दिल पर कुरान के राज को कायम करो, तब तुम दूसरों पर हुकूमत कर सकते हो। आज तो तुम्हारी हुकूमत तुम्हारे दिल पर नहीं, तभी तो बच्चे गालियां, तुम्हें बाप है पाले भाई, लेकिन बच्चे तो इतनी तमीज नहीं कि मेरा बाप है गालियां देता है और अब्बू जान होती है हमारा बेटा तो गाली देता है। शैतान कहीं के बद अखलाकी पर इतनी खुशी, तरबियत न करने पर इतनी खुशी, गाली दे तो फख्र होता है, कलमा ना आए तो शर्मिंदगी होती है, शर्मिंदगी होनी चाहिए कलमा के ना आने पर, लेकिन बच्चा गाली दे तो इस पर खुशी नहीं होनी चाहिए। एक उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नाफे बिन अब्दुल हारिस, इनको उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। नाफे बिन अब्दुल हारिस को उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का का गवर्नर बना दिया। तो एक दिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नाफे बिन अब्दुल हारिस को बुलाया, कहा जरा मकामे उस्मान में आप आ जाएं, हम आपसे कुछ बात करना चाहते। नाफे जो मक्का के गवर्नर थे बेचारे आए, भाई खलीफे ने आवाज दी है, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया तो जाना है। नाफे बिन अब्दुल हारिस तशरीफ लाए, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आए। उमर ने कहा ये बताओ, मैंने तुम्हें मक्का का गवर्नर बनाया है, तो तुमने अपना नायब किसी को बनाया कि नहीं बनाया? वो कहने लगे मैंने अपना नायब एक गुलाम को बनाया है। उमर बिन खत्ताब कहने लगे तुमने एक गुलाम को अपना नायब बना दिया, आखिर क्या वजह पड़ी कि वहां पे तो बड़े बड़े आका और मालिक मौजूद, तुमने मक्का का गवर्नर किसी को नहीं चुना, इस गुलाम को क्यों चुन लिया? नाफे बिन अब्दुल हारिस कहने लगे मेरे सामने बहुत खास वजह थी, इस गुलाम को मक्का के गवर्नर बना रहे। ये मत सोचिएगा कि नाफे बिन अब्दुल हारिस उमर के साड़ू थे, नहीं नहीं,
یہ مت سوچیے گا کہ ماما بھانجے کا رشتہ تھا، نہیں نہیں، یہ مت سوچیے گا کہ دونوں رشتے دار تھے، نہیں 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 نہیں۔ عمر کہنے لگے نافع بن عبد الحارث، تم نے مکہ کا اپنا نائب گورنر ایک غلام کو بنایا، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ نافع بن عبد الحارث کہنے لگے سنو اس کی وجہ یہ، انہو قارئ لکتاب اللہ تعالی، میں نے ایک ادنا سے غلام کو بڑے بڑے لوگوں پر ترجیح اس لیے دی ہے کیونکہ یہ قرآن کے مفسر، قرآن کے عالم، حافظ قرآن ہے۔ اور اے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری وجہ یہ عالم بالفرائض، یہ جو غلام ہے اس کے پاس میراث کا علم ہے، اس کے پاس اس چیز کا علم ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اے امیر المومنین، اس وقت میری نگاہ میں پورے مکہ کے اندر ان کے اتنا بڑا عالم کوئی موجود نہیں ہے، ان کے اتنا جانکار مکہ کے اندر کوئی نہیں ہے، اور اے امیر المومنین یہ قاضی بھی ہیں، یہ لوگوں کی عدالتوں میں جا کے یہ فیصلہ بھی سناتے ہیں۔ اے امیر المومنین، یہ تین وجہ میرے سامنے تھی جس کی وجہ سے میں نے اس غلام کو مکہ کا گورنر، نائب گورنر بنا دیا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے نافع، تم نے بہت اچھا کام کیا، تم نے ایک دم اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کیا ہے، کیونکہ تمہارے نبی کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے، جس کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ جائے اللہ اس کو ذلت و رسوائی میں ڈال دیتا ہے۔ اے نافع، یہ گرچہ غلام کا، یہ گرچہ لوگوں کے یہاں نوکریاں کیا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس ایسا علم تھا، اس کے پاس ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو بلندی عطا فرما دی ہے، اور تم نے اس کو مکہ کا نائب گورنر بنا کر بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو اگر بلندی چاہتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا خطبہ جمعہ آئے گا تو اس میں جو قرآن کی عظمت پر مزید باتیں وضاحت کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے فرمان کے سامنے، آپ کی ذات کے سامنے مولا کریم ادھر ادھر ہمیں جھانکنے کی توفیق نہ دے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جو لوگ اسلام سے دور ہو چکے ہیں مولا کریم انہیں اسلام خالص کی جانب لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بلکم بالرؤوف الرحیم۔